میرے آقائے نعمت، ولی کامل، مخدوم المخادیم، عالم العلماء، حضور سیدنا مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ نامدار حضرت مولانا مولوی حافظ و قاری الحاج الشاہ محمد لیاقت رضا نوری دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے حکم و ارشاد کی تعمیل میں یہ چند الفاظ عقیدت و حقیقت میں نے آپ کو ارسال کر دیے۔ گر قبول افتد زہ عز و شرف، مجھے امید ہے کہ آپ پسندیدگی کی نظر سے دیکھیں گے اور اپنی خاص دعاؤں سے نوازیں گے، کیونکہ حضور مفتی اعظم ہند کی جو نسبت آپ کو حاصل ہے اور اس نسبت کے حصول کے بعد مفتی اعظم کے مشن پر جو آپ کام کر رہے ہیں، وہ چیز دوسروں کے یہاں بہت کم پائی جاتی ہے۔ میں آپ سے دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں۔ میں آپ سے متاثر اس لیے ہوں کہ آپ اپنی ذات کو نہیں دیکھتے ہیں، حضور مفتی اعظم کی بات کو دیکھتے ہیں۔ سرکار مفتی اعظم نے بھی شدی تحریک کے زمانے میں اپنے آپ کو نہیں دیکھا، رسول پاک کی تعلیمات اور ان کے پیغام کو دیکھا۔ کتنے علاقوں میں آپ نے سفر کیا اور کہاں کہاں جا کر آپ نے اسلام کا چراغ روشن کیا، لاکھوں کافروں کو داخل اسلام کیا اور اپنی جان اور اپنے جسم کی پرواہ کیے بغیر دین کی راہ پر آپ لگے رہے۔ اسی مشن پر آپ کام کر رہے ہیں، اور وہی انداز آپ کا بھی ہے کہ کرناٹک کے علاقوں میں اور دیگر بہت سے علاقوں میں آپ کے مرید ہیں، اور اپنے مریدوں کو آپ حضور مفتی اعظم کی محبت کا جام شیریں پلاتے ہیں۔ آپ کی خصوصیت یہ ہے، آپ اپنی جیب بھرنے کے لیے یا بینک بیلنس کے لیے مرید نہیں کرتے، بلکہ لوگوں کو مرید کر کے حضور مفتی اعظم کا دیوانہ بناتے ہیں اور حضور مفتی اعظم ہند کی سچی عقیدت و وفاداری کا جام لبالب ان کو پلا دیتے ہیں۔ یہ آپ کی خصوصیت ہے، اس لیے میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں کہ اس بیماری میں بھی آپ کام کر رہے ہیں، آپ کے بیٹے بھی، اور آپ کے ساتھ آپ کے برادر محترم حضرت مفتی محبوب رضا صاحب، وہ بھی قابل مبارکباد ہیں کہ وہ بھی لگاتار دین کی راہوں پر گامزن ہیں اور دین کا کام کرنے میں مصروف و منہمک ہیں۔ خدائے پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس نالائق کو بھی اللہ رب العزت کسی کام کا بنا دے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کو کبھی فراموش نہ کریں اور اپنی مخصوص دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ نے مسلک رضا کا چراغ جلا رکھا ہے، اس چراغ کی روشنی سے عالم تابناک ہو جائے اور آپ کی کوششیں بار آور ہو جائیں۔ مجھے بھی حضور مفتی اعظم کے فیضان کے سمندر سے کوئی چھینٹا، کوئی قطرہ ہی میسر آ جائے، ان کے بحر فیضان کا ایک قطرہ ہی میری فلاح اور میری کامیابی اور دونوں جہان میں میری سرفرازی کے لیے کافی ہوگا۔ خدائے پاک نوازے مجھے مفتی اعظم کے فیضان سے، اور کل قیامت میں سرکار غوث اعظم کے غلاموں کے ساتھ مجھے محشور و منشور فرمائے۔ آپ دعا فرما دیجیے گا اپنے طور پر، اور اس خادم کو کبھی فراموش نہ کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عاشقان غوث اعظم، گدایان اولیاء امت، وفاداران مسلک اعلی حضرت و جملہ سامعین عرس تاج الشریعہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، جانشین حضور مفتی اعظم ہند حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان کے عرس مقدس کے اس حسین و جمیل موقع پر آپ کا یہ ادنا ترین خادم یعنی عبد الرحمن خان قادری، خلیفہ حضور تاج الشریعہ و مدرس جامعہ منظر اسلام بریلی شریف، اپنے شیخ، اپنے آقا، اپنے مرشد اجازت، اپنے ممدوح حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ کرم میں
نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ، جذبہ عشق و وفاداری کے ساتھ، محبت و خلوص کے یہ چند الفاظ لے کر حاضر ہے۔ ان کی بارگاہ میں اگر قبول ہو جائیں تو دنیا میں بھی بات بن جائے اور آخرت میں بھی سعادت و سربلندی حاصل ہو جائے۔ میں اپنے تمام احباب سے، متعلقین سے اور سامعین سے نہایت ادب و احترام کے ساتھ دست بستہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس ناچیز کے لیے دعائے خیر فرمائیں اور ان الفاظ کی قبولیت کے لیے بارگاہ ربی میں خلوص کے ساتھ دعا کر دیں، تو میری بات بن جائے گی، میرا کام بن جائے گا۔ محترم حضرات، حضور تاج الشریعہ کا وصال 2018 عیسوی میں ہوا، اور وصال بھی کن حالات میں ہوا ہے مجھ سے اور آپ سے مخفی نہیں۔ مغرب کی اذان ہو رہی ہے رضا مسجد میں۔ حضور تاج الشریعہ کا مکان جو رضا مسجد سے نہایت قریب ہے، آپ اپنے کاشانہ اقدس میں موجود ہیں، نماز مغرب کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ الحمدللہ اذان کے کلمات مسلسل آپ دہراتے رہے، اللہ اللہ کی صدائیں آپ کی زبان سے جاری و ساری رہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کلمات آپ کی زبان سے ادا ہوتے رہے۔ نماز مغرب کی تیاریوں میں مصروف، ہوش و حواس کے عالم میں یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر ایک کے نصیب میں یہ مرتبہ کہاں۔ کلمات اذان دہراتے ہوئے نماز مغرب کے انتظار میں، نماز مغرب کی تیاریوں میں آپ کا وصال ہو گیا، اور یہ اللہ کی طرف سے آپ کو انعام مل گیا۔ ایسی شاندار اور ایسی بے مثال موت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ آپ کا وصال ہوا، 75 سال کی عمر ہے آپ کی، اور آپ کے دیوانوں کا کیا عالم ہے، ساری دنیا میں آپ کی مقبولیت کا کیا عالم ہے۔ مشائخ اور پیران طریقت تو بہت دیکھے، علماء اور فضلاء تو بہت دیکھے، مگر حضور تاج الشریعہ جیسی شخصیت کہاں، جو دیوانگی اور جو محبت و عشق تاج الشریعہ کے مریدوں میں پایا گیا، وہ دوسروں کے یہاں کہاں۔ حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کے مریدوں میں جو تسلب ہے وہ دوسرے پیروں کے مریدوں میں کہاں۔ جو بات حضور مفتی اعظم کے مریدوں میں پائی جاتی ہے وہ دوسرے پیروں کے مریدوں میں نہیں، اور وہی جھلک، وہی دیوانگی، وہی محبت کا جذبہ، وہی اثر اور وہی خوبی حضور تاج الشریعہ کے مریدوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ حضور تاج الشریعہ کا وصال ہو گیا، آپ کے مکان کے دونوں جانب زائرین کی، سوگواروں کی، ارباب عقیدت کی، آپ کی زیارت کے تمنائیوں کی لمبی لمبی لائنیں، لمبی لمبی قطاریں، کئی سو میٹر کی دوری تک لائنیں لگی ہوئی۔ گرمی کی شدت کا یہ عالم ہے، پسینے میں شرابور ہیں لوگ، سارے کپڑے پسینے سے تربتر، لیکن لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ کئی گھنٹے لائنوں میں لگے رہے، تب کہیں جا کر مرشد برحق کے جلوہ حسین کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ یہی سب حالات مد نظر تھے جو اس خاکسار نے
اس وقت چند اشعار کہے حضور تاج الشریعہ کی ستائش میں، اور ان اشعار میں سے چند مصرے آپ کے گوش گزار کروں گا میں۔ میری جاں سختیاں جھیلی ہیں تو پایا ہے تجھے، میری جاں سختیاں جھیلی ہیں تو پایا ہے تجھے، ایک نظر دیکھ لے تو دل کو قرار آ جائے۔ دیوانوں کی دیوانگی دیکھ کر اور اس وقت کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، حالات سے متاثر ہو کر یہ مصرے کہے گئے۔ دھوپ کی شدت کا یہ عالم، تپش اور گرمی کا یہ عالم کہ بدن پسینے میں ڈوبا ہوا، اور یہ منظر بھی ان آنکھوں نے دیکھا کہ بارش آ گئی، اور جب بارش آئی تو پانی سے بھیگ گئے دیوانے۔ لمبی لمبی لائنیں لگی ہیں، لیکن لائن سے نکلنے اور ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ پانی برس رہا ہے، بھیگ رہے ہیں پانی میں، موبائل بھی بھیگ گئے، ضروری کاغذات اور روپے جو جیب میں تھے وہ بھی بھیگ گئے، سارا بدن بارش کے پانی سے تربتر۔ اور مزید یہ کہ روڈ پر بھی پانی بھر گیا، بہنے لگا، تیز روانی کے ساتھ پانی بہہ رہا ہے، کمر کمر تک پانی ہے، پانی کی روانی بھی بہت زیادہ ہے، نہایت غلیظ اور گندا پانی، مگر دیوانے ہیں کہ اپنی جگہ کھڑے ہوئے ہیں، لائن میں لگے ہوئے ہیں، قطار سے باہر ہونے کے لیے تیار نہیں، کمر کمر تک پانی میں کھڑے ہیں، نیچے سے بھی پانی میں ڈوبے ہوئے اور اوپر سے بھی برسات ہو رہی ہے تو پانی میں بھیگ رہے ہیں۔ سب کچھ گوارا ہے، یہ سختیاں، یہ زحمتیں، یہ پانی میں بھیگنا، یہ گندے اور غلیظ پانی میں کھڑے رہنا، یہ گھنٹوں گھنٹوں انتظار کی مشقت، یہ سب گوارا ہے۔ ضروری کاغذات بھی تباہ ہو جائیں، موبائل بھی برباد ہو جائے، جیب کی رقم بھی بھیگ کر خراب ہو جائے، کچھ پرواہ نہیں، بس تمنا اور دل کا شوق اور دل کی آرزو یہ ہے کہ مرشد برحق کے جلوہ حسین کی زیارت نصیب ہو جائے۔ ہر جفا ہر ستم گوارا ہے، اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے۔ ہر جفا ہر ستم گوارا ہے، اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے۔ یہ لمبی لمبی لائنوں میں لگے رہے اور کئی کئی گھنٹوں تک، 5 6 7 گھنٹے لائن میں لگے رہے، بڑی مشقت اٹھائی ہے، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے۔ اور اس کے بعد جب پیر و مرشد کا جلوہ نصیب ہوا تو کتنی دیر، بس گزرتے ہوئے مرشد برحق کی زیارت کیجئے، رکنے کا بالکل موقع نہیں، رک نہیں سکتے، گزرتے جائیے، پیر و مرشد کے جلوہ حسین کی زیارت کرتے جائیے۔ یہ بس چند لمحوں کی زیارت کے لیے کتنی جاں فشانی اور کتنی مشقت اٹھائی ہے ان دیوانوں نے۔ محبت ہو تو ایسی، خلوص ہو تو ایسا، پیر سے عشق ہو تو ایسا، یہی عشق ان مریدوں کے کام آئے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ان حالات سے متاثر ہو کر اس ناچیز عبد الرحمن خان قادری نے کہا کہ میری جاں سختیاں جھیلی ہیں تو پایا ہے تجھے، ایک نظر دیکھ لے تو دل کو قرار آ جائے، تیرا پھیرا ہو میرے صحن دل پرغم میں، تیرا پھیرا ہو میرے صحن دل پرغم میں، میری سوکھی ہوئی کھیتی میں بہار آ جائے، میری سوکھی ہوئی کھیتی میں بہار آ جائے، میری سوکھی ہوئی کھیتی میں بہار آ جائے۔ حضور تاج الشریعہ کا عرس فیض رسانیوں کے ساتھ ہمارے اور آپ کے سروں سے گزر رہا ہے۔ الحمدللہ ان کا یہ مبارک اور مسعود عرس مقدس ہمیں اور آپ کو نصیب ہوا۔ خدا پاک عرس تاج الشریعہ کے ذریعے ہمیں فیضان اعلیٰ حضرت نصیب ہو، فیضان حضور مفتی اعظم نصیب ہو، فیضان سیدنا غوث اعظم نصیب ہو۔ تاج الشریعہ کے سلسلے میں میں کیا کہہ سکتا ہوں، جو کچھ بھی میں کہوں گا وہ کم ہی ہے۔ حضور تاج الشریعہ میرے فہم و ادراک سے، میری سوچ اور میرے شعور و آگہی سے کہیں بلند شخصیت ہے حضور تاج الشریعہ کی۔
دنیا میں مشائخ طریقت تو بہت، پیران اعظام تو بہت ہیں، علماء اور فضلاء، ادیب و خطیب اور شاعر و سخنور تو بہت دیکھے، مگر سچ عرض کر رہا ہوں کہ حضور تاج الشریعہ ممتاز ہیں، مخصوص ہیں، یگانہ ہیں، منفرد المثال ہیں۔ کسی پیر کو شاندار عربی بولنے پر مہارت تو حاصل ہے، مگر وہ انگلش نہ سمجھتے ہیں نہ بولتے ہیں۔ کوئی پیر انگلش میں تو سلاست اور روانی کے ساتھ بات کر سکتا ہے، لیکن عربی نہیں جانتا۔ حضور تاج الشریعہ میں یہ تمام خوبیاں موجود۔ کتنی زبانوں کے آپ ماہر ہیں، اور کتنی خوبیاں اور کتنے علوم و فنون آپ کے سینے میں محفوظ ہیں۔ اندازہ لگائیے، ان کی سوانح پر مشتمل کتابیں درجنوں منظر عام پر آ چکی ہیں، پڑھیے۔ یہ ناچیز خراج عقیدت کے یہ الفاظ پیش کر رہا ہے کہ حضور تاج الشریعہ جب عربی بولنے پر آ جائیں، عربی میں تقریر اور بیان فرمانے لگیں، عربی میں کسی اہل زبان سے ہم کلام ہو جائیں، تو آپ کی عربی دانی کے سامنے بڑے بڑے عرب کے علماء، فصحاء، بلغاء، شعراء اور ادباء بھی گھٹنے ٹیک دیں، اور آپ کی شاندار گفتگو، آپ کی اعلیٰ فصاحت و بلاغت اور آپ کے مظاہرہ ادب کے سامنے عرب کے بڑے بڑے ادباء دم بخود رہ جائیں، اش اش کر اٹھیں، حیرت زدہ اور ششدر رہ جائیں، اور بڑے بڑے ادباء آپ کی عربی سن کر پکار اٹھیں کہ یہ عجمی عالم، یہ ہندوستان کا عالم اتنی شاندار عربی بول رہا ہے، اور ایسی نفیس اور فصیح و بلیغ عربی میں گفتگو کر رہا ہے کہ عرب کے پڑھے لکھے ادباء بھی اس کے سامنے ہیچ نظر آتے ہیں۔ کیا کہنے، علامہ اختر رضا کا جواب نہیں، اور عرب کے علماء اور ادباء آپ کی عربی دانی کے بعد، آپ کی عربی سننے کے بعد بس یہی کہنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ اختر رضا کی علمی مہارت کا جب یہ عالم ہے، تو ان کے جد کریم احمد رضا کی شان جلالت کا عالم کیا ہوگا، ان کی شان جلالت کا عالم کیا ہوگا، جن کے یہ وارث ہیں، جن کے یہ مظہر ہیں، جن کی یہ نسل سے ہیں، جن کا فیضان ان پر برس رہا ہے، اس احمد رضا کا عالم کیا ہوگا۔ اور جب یہ انگلش بولتے ہیں حضور تاج الشریعہ، تو یورپ کے بڑے بڑے انگلش داں آپ کی انگریزی میں گفتگو سن کر حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ قواعد کی بھرپور رعایت، گرامر کا پورا لحاظ رکھنا، اور لمبے لمبے طویل جملے بولنا، لگتا ہے کہ آپ نے مدتوں مہارت حاصل کرنے کے لیے کوشش کی ہے، مگر آپ تو بریلی شریف ہی میں موجود رہے، کسی کے سامنے پڑھتے اور زانوئے ادب طے کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ ہلکی سی توجہ سے ہی آپ ماہر ہو گئے۔ یہ سب کرم ہے ان پر، ان کے جد کریم امام احمد رضا کا، کہ جب انگلش بولتے ہیں تو بڑے بڑے یورپ کے انگلش داں آپ کی زبان سن کر دم بخود رہ جاتے ہیں، اور آپ کی انگریزی سنتے ہیں، اور آپ کا حسین و جمیل چاند جیسا درخشاں اور نمایاں اور ضیائیں بکھیرتا ہوا چہرہ دیکھتے ہیں تو حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ اور کتنے تو وہ ہیں کہ آپ کی زبان سننے کے بعد اور آپ کا حسین جلوہ دیکھنے کے بعد آپ کے قدموں پہ متاع دل قربان کر بیٹھتے ہیں، اور حلقہ بگوش اسلام ہو جاتے ہیں، یعنی تاج الشریعہ کے غلام ہو جاتے ہیں۔ کتنوں نے تو آپ کا چہرہ دیکھا اور آپ کے غلام ہو گئے، آپ کی گفتگو سنی اور آپ کی محبتوں کے اسیر ہو گئے۔ فارسی کا بھی یہ عالم کہ اگر فارسی بولنے پر آ جائیں تو فارسی ادب،
فارسی فصاحت و بلاغت گویا آپ کے لبوں کا بوسہ لینے لگے۔ بڑے بڑے ایران کے اہل زبان فارسی داں آپ کی فارسی سننے کے بعد دم بخود رہ جائیں، اور بڑے بڑے اہل زبان نے جب آپ کی فارسی سنی، فصاحت و بلاغت کے دریا آپ نے بہائے، حسن ادب کا جب آپ نے مظاہرہ کیا، شاندار لب و لہجے کے ساتھ جب آپ ہم کلام ہوئے، تو بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے شاعر اور ایران کے بڑے بڑے فارسی داں آپ کی زبان سننے کے بعد بس یہی کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ممتاز ہے تو اپنے محاسن میں اے حسین، ممتاز ہے تو اپنے محاسن میں اے حسین، ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہوں جسے، ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہوں جسے۔ حضور تاج الشریعہ کا کہنا ہی کیا، ان جیسا آپ کہاں سے لائیں گے؟ وہ اپنے زمانے میں، اپنے عہد میں، اپنے دور میں بے مثال نظر آتے ہیں، ان کا ثانی نظر نہیں آتا۔ وہ محدث ہیں، مفسر ہیں، مفکر ہیں، مصنف ہیں، خطیب ہیں، ادیب ہیں، شاعر ہیں، سخنور ہیں، مقرر ہیں، واعظ ہیں، ناصح ہیں، ان جیسا کہاں؟ وہ اپنے عہد زرعی کے ایک بے مثال اور کامیاب عالم ہیں، فاضل ہیں، فقیہ ہیں، درویش ہیں، صوفی ہیں، مدبر ہیں، مفکر ہیں، دانشور ہیں۔ ان کو حق گو کہیے، حق شناس کہیے، حق آشنا کہیے، حق آگاہ کہیے، حق نما کہیے، حق جو کہیے، حق پسند کہیے۔ ان کی شان میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ وہ خدا ترس بھی ہیں، خدا شناس بھی ہیں، اور خدا رسیدہ بھی ہیں۔ وہ راست باز ہیں، راست گو ہیں، عارف ہیں، پاک باز ہیں، پاک دل ہیں، پاک طینت ہیں، جانشین مفتی اعظم ہیں، مظہر علوم اعلی حضرت ہیں، عاشق سیدنا غوث الورا ہیں، وفادار رسول مختار ہیں، اللہ کی رحمتوں سے ہمکنار ہیں، جذبہ عشق رسول سے سرشار ہیں، اپنوں کے لیے شبنم کی پھوار ہیں، اور بدعقیدوں کے لیے ذوالفقار حیدر کرار ہیں۔ حضور تاج الشریعہ کے لیے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ خراج عقیدت کے یہ چند الفاظ پیش کرنے کی میں نے سعادت حاصل کی ہے۔ ان کی شان میں جتنا بھی کہا جائے وہ کم ہے۔ بڑی عظیم شخصیت کے وہ مالک، وہ مدبر بھی، وہ مفکر بھی، وہ صوفی بھی، وہ باکمال بھی، وہ صاحب حسن و جمال بھی۔ ان کے قیل و قال کا کیا کہنا، ان کے فضل و کمال کا کیا کہنا۔ جود و نوال میں بھی وہ یکتا، گفتگو میں بھی وہ یکتا، علم و فضل میں بھی وہ یکتا، اپنے زمانے میں وہ منفرد المثال، ان کا ثانی نظر نہیں آتا۔ بڑے بڑے علماء پوری دنیا میں آپ گھومیے، تفریح کیجئے، سیر کیجئے، تلاش کیجئے، لیکن حضور تاج الشریعہ کا ثانی ساری دنیا میں آپ کو نہیں مل سکتا ہے۔ وہ ساری دنیا میں ممتاز اور مخصوص اور منفرد شخصیت کے مالک ہیں۔ علم میں ان کا کوئی جواب نہیں، سخاوت میں بھی ان کا کوئی جواب نہیں، حق گوئی اور راست بازی میں بھی ان کا کوئی جواب نہیں۔ مسلک اعلی حضرت کی ترویج و اشاعت میں جو ان کا حق اور حصہ ہے وہ نمایاں ہے۔ انہوں نے کوئی سمجھوتا کسی سے نہیں کیا مسلک کے سلسلے میں، صلح کل کو انہوں نے کبھی اپنے قریب نہیں آنے دیا، اور کوئی بھی سمجھوتا کسی سے نہیں کیا۔ وہ ہر وصف میں، ہر خوبی میں اور ہر کمال میں یگانہ نظر آتے ہیں۔ سخی تم ہو، سخا تم ہو، ولی تم ہو، ولا تم ہو، تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو، تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو۔ یہ چند اشعار بھی میں نے عرض کیے حضور تاج الشریعہ کی خدمت میں کہ با خدا مرد خدا ہیں حضرت اختر رضا، حق رسا و حق نما ہیں حضرت اختر رضا،
منظر نور ہدا ہیں حضرت اختر رضا، مظہر صدق و صفا ہیں حضرت اختر رضا، نعمت رب العلا ہیں حضرت اختر رضا، شاہدی کا معجزہ ہیں حضرت اختر رضا، غوث اعظم کی عطا ہیں حضرت اختر رضا، مصدر فیض رضا ہیں حضرت اختر رضا، گرمی آفات میں رنج و الم کی دھوپ میں سایہ فضل خدا ہیں حضرت اختر رضا، صلح کل کی آندھیوں کی زد پہ جو روشن رہا، نور حق کا وہ دیا ہیں حضرت اختر رضا، ان کا حاسد ان کی عظمت دیکھ کر حیران ہے، مرتبہ ہی مرتبہ ہیں حضرت اختر رضا، اور کیا بتائیں ہم کہ کیا ہیں حضرت اختر رضا، سر بسر فیض و عطا ہیں حضرت اختر رضا، حاضر در ناظم خستہ جگر ہے اس لیے درد کی اس کے دوا ہیں حضرت اختر رضا۔ یہ ناچیز عبدالرحمن خان قادری اپنے ممدوح اور اپنے مرشد اجازت کی بارگاہ میں یہ چند الفاظ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر پایا ہے۔ خدا پاک اپنا فضل خاص فرمائے، قبول ہو جائیں یہ الفاظ اور میری نجات کا ذریعہ بن جائیں۔ میں اپنے تمام سامعین سے بھی نہایت ادب سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے حق میں دعا کریں، حضور تاج الشریعہ کا فیضان عام سے عام تر رہے، اور تاج الشریعہ کی رضا اور خوشنودی ہمیں اور آپ کو حاصل رہے۔ خدا کی قسم، جو حضور تاج الشریعہ کا فیضان پاتا ہے وہ فیضان حضور مفتی اعظم کا فیضان ہوتا ہے، اس لیے کہ تاج الشریعہ حضور مفتی اعظم کے جانشین ہیں۔ جو تاج الشریعہ کا وفادار ہوا وہ مفتی اعظم کا وفادار ہوا، اور جو مفتی اعظم کا وفادار ہوا وہ سیدنا غوث اعظم کا وفادار ہوا، اور جو سیدنا غوث اعظم کا وفادار ہوا وہ مدینے والے آقا کا وفادار ہوا، اور جو مدینے والے آقا کا وفادار ہوا خدا کی قسم وہ نعمتوں سے ہمکنار ہوا اور جنت کا حقدار ہوا۔ رب قدیر ہمیں اور آپ کو مسلک اعلی حضرت پر قائم و دائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔